سندھ باد جہازی کا پہلا سفر۔ اگلے دن ہند باد مقررہ وقت پر حاضر ہو گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر سندھ باد نے اپنی کہانی کچھ اس طرح شروع کی۔ سندھ باد کی کہانی اسی کی زبان میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے والد بہت شہرت والے اور شہر کے بڑے مالدار تاجر تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی جائیداد ترکے میں دی تھی، جس سے میں نے آوارہ زندگی میں تباہ کر دیا۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ کو غلط سمجھا کہ میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول یاد آ گیا جو میں اپنے والد سے اکثر سنا کرتا تھا کہ قیمتی جواہرات سونے اور وراثت سے زیادہ ایک اچھے نام کا ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں سے متاثر ہو کر میں نے اپنے والد کے راستے پر چلنے کا عزم کیا اور میں نے کچھ تاجروں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کا آغاز کیا اور ایک جہاز پر سوار ہوئے جسے ہم نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ ہم نے بحری سفر کیا اور اپنے راستے کو اندیز کی طرف بڑھایا۔ خلیج فارس جو دائیں طرف سے عربوں کے ساحل سے بنی ہے اور بائیں طرف فارس والوں کی طرف سے۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ مجھے سمندری بیماری لگ گئی تھی، لیکن میری صحت تیزی سے بحال ہو گئی اور بیماری کی کوئی شکایت نہیں رہی۔ اپنے سفر میں ہم نے کئی جزیروں کو عبور کیا جہاں ہم نے اپنا سامان بیچا یا سامان کا تبادلہ کیا۔ ایک دن جہاز سے نیچے اتر کر آرام کر رہے تھے، کپتان نے پالیں اتارنے کا حکم دیا اور ایسے لوگوں کو اجازت دی جو زمین کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن جب ہم کھانے پینے میں مزے لے رہے تھے اور سمندر کی تھکاوٹ کو خود سے دور کرنا چاہتے تھے کہ جزیرہ اچانک کانپ اٹھا اور ہمیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ جزیرے کی تھر تھراہٹ کو جہاز پر محسوس کیا گیا اور ہمیں تیزی سے دوبارہ جہاز پر چڑھنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ ہم سب جزیرے پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی کی پشت پر آ گئے تھے۔ مچھلی تیز رفتاری سے ڈرون میں آ گئی۔ دوسروں نے اپنے آپ کو تیراکی میں لے لیا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں ابھی بھی جزیرے پر ہی تھا جب یہ غائب ہو گیا سمندر میں، اور میرے پاس صرف لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑنے کا ہی وقت تھا جسے ہم نے آگ لگانے کے لیے جہاز سے باہر لائے تھے۔ دریں اثنا کیپٹن نے جہاز میں موجود ان لوگوں کا استقبال کیا جو ڈلوان میں تھے اور تیراکی کرنے والوں میں سے کچھ کو اٹھایا اور سفر کو بہتر بنانے کا عزم کیا، اور جہاز اپنے بادبان لہراتے ہوئے اپنے سفر پر چل پڑا۔ میں جہاز سے دور رہ گیا، اس لیے جہاز کو پکڑنا میرے لیے ناممکن تھا۔ اس طرح میں باقی سارا دن لہروں کی رحم و کرم پر رہا اور اگلی رات بھی۔ اس وقت تک میں نے اپنی طاقت کو ختم پایا اور اپنی جان بچانے سے مایوس ہو گیا جب پانی کی ایک لہر نے مجھے اٹھا کر جزیرے پر پھینک دیا۔ جزیرے کا کنارہ اونچا اور ناہموار تھا، اس لیے میں بڑی مشکل سے ہی اپنے آپ کو سنبھال پایا۔ درختوں کی کچھ جڑیں میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ جب سورج طلوع ہوا تو گرمی سے میرے اندر کچھ رونق بحال ہوئی۔ میں بھوک اور تھکاوٹ سے نڈال تھا۔ میں کھانے کے لیے موزوں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ مجھے کچھ پھلوں کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پانی کا چشمہ بھی مل گیا۔ پانی پی کر میری حواس بحال ہوئی۔ اس کے بعد میں جزیرے میں آگے بڑھا۔ آخرکار ایک عمدہ میدان میں پہنچا جہاں میں نے کچھ گھوڑوں کو گھاس کھاتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کی طرف چلا گیا جب میں نے ایک آدمی کی آواز سنی جو فوراً ظاہر ہوا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے اپنی مہم جوئی سے متعلق بتایا۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک غار میں لے گیا جہاں بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر اتنے حیران نہیں ہوئے جتنا میں انہیں دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے کچھ کھانا کھایا
جو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسی ویران جگہ پر کیا کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ مہاراجا کے آدمی ہیں، وہ اپنے حاکم کے ساتھ آئے ہیں اور کہ وہ ہر سال مہاراجا کے گھوڑے چراگاہ کے لیے یہاں لاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کل گھر واپس جانا ہے اور اگر تم بھی جانا چاہو تو، کیونکہ ایک دن بعد میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ جزیرے کا بعض حصہ یہاں سے بہت دور تھا، تو اس لیے یہ ناممکن ہے کہ میں بغیر گائیڈ کے وہاں